اس قوم کا پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے والا ایک ڈاکٹر جب اپنے گاؤں میں جاتا ہے تو ایک انڈر میٹرک نشوئی شرابی نواب کے سامنے اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے. پیسے کی وجہ سے شہرت. اس قوم کی بیٹی جب اپنے باپ کے ساتھ یا ماں بہن کے ساتھ اپنے نواب کی زمینوں میں کاشت کر رہی ہوتی ہے اور وہ نواب کا بیٹا جو گرلز کالج کے سامنے کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لکھ کے تقسیم کر کے واپس آتا ہے تو اس کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کے باوجود وہ اسی کو اپنا نواب مانتی ہے. تو یہ وہ ذہنی غلامی ہے جو ہمارے اندر رچ بس گئی ہے. یہ قوم، اس کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے درد دل رکھنے والا کہ یہ قوم مجبور ہو گئی ہے کہ وہ جو نہ مردوں میں آتا ہے نہ عورتوں میں آتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک سابق وزیر اعظم کا نواسا اور ایک سابقہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ قوم ذہنی غلامی کا شکار ہے. اس قوم کے پاس ایک محنتی قمر زمان کائرہ، ایک محنتی خورشید شاہ اور ایک محنتی بابا قائم علی شاہ اور ایک محنتی اعتزاز احسن جو ہے وہ کسی حیثیت اوقات کا حامل نہیں ہے. اس قوم کے پاس پیچھے بچ گیا ہے تو وہ شیخ رشید کا وہ پیار بچ گیا ہے جو بلاول کی صورت میں ادھر ہے. اس قوم کے پاس پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال جیسا ٹیلنٹڈ آدمی، ان سب کو نظر انداز کر کے یہ قوم جو ہے وہ میاں صاحب کی صاحبزادگان جو گولو مولو ہے ان کی زندہ مرد آباد کے نعرے لگائیں گے اور زندہ آباد کے نعرے لگائیں گے. اس قوم کے پاس شہباز شریف کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس قوم کے پاس یہ جدی پشتی غلامی چاہتی ہے. یہ قوم، میں اپنے علاقے میں جب جاتا ہوں تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اپنی کسی بڑے بندے کی شادی پہ جاؤ، وہاں جو وی آئی پی کا ٹیبل پڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کے ایم این اے اور اس کے کینڈیڈیٹس ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے پیچھے ایک دوسرے کے گھر کا رستہ کیوں بند کر رہے ہو؟ زاڈی زبان کہتے ہیں راہ بند کرنا، راہ کیوں بند کر رہے ہو؟ ان کے پیچھے اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ان کے پیچھے رشتہ داریاں کیوں ختم کر رہے ہو؟ ہمارے گاؤں میں ہمارا ایک بڑے اچھے ٹرمز ہوا کرتے تھے، ایک کرنل صاحب ہیں، ان سے اور ان کی فیملی سے، وہ صرف اس تھرڈ کلاس پالیٹکس کے پیچھے یہ دو خاندان آپس میں الگ ہوئے. اور میں اب بھی کلپتا رہتا ہوں کہ کاش وہ وقت آئے کہ ہمارا پنڈ دوبارہ اکٹھا ہو جائے اور ہمارے پنڈ کے لوگ ایک دوسرے کے راہ نہ بند کریں، کیونکہ جس کے پیچھے یہ راہ بند کر رہے ہیں وہ تو ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے یار. تو we shouldn't act like this. As far as these sort of goons are concerned، یہ political parties کے جو leadership ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ قوم خود غلامی کی زنجیر، وہ ایک ہاتھی تھا نا، جب وہ چھوٹا تھا تو اسے رسی سے باندھ دیا گیا تھا تو وہ پاؤں کھینچتا تھا تو وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ رسی سخت ہوتی تھی. جب وہ بڑا ہاتھی بن گیا تو اس نے تو ذرا سا پاؤں یوں کرنا تھا تو رسی نے ٹوٹ جانا تھا، لیکن اس نے کبھی یوں نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھا کہ شاید میں ہمیشہ سے اس زنجیر سے یا اس رسی سے بندھا رہوں گا. اس نے غلامی کو اپنے اوپر سوار کر دیا تھا. یہ قوم شاید بھول گئی ہے کہ میرا رب وہ رب ہے جو ابابیلوں سے ہاتھی والوں کو مروا دیتا ہے. یہ قوم شاید بھول گئی ہے کہ میرا رب وہ رب ہے جو مچھر سے نمرود کو اس کی اوقات یاد کرا دیتا تھا. یہ قوم، اقبال نے ایک ہی شعر میں بہت بڑا جملہ کہہ دیا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر تو رب کے آگے سجدہ ریز ہونا سیکھ جائے نا تو پٹواری کے آگے نہیں جھکے گا، تو ایم این اے کے آگے نہیں جھکے گا،
تو ایم پی اے کے آگے وزیر مشیر ان لچے لفنگوں کے سامنے نہیں جھکے گا جو جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر تو ان کے آگے نہیں جھکے گا, تو کسی مقام پہ پہنچ گیا تو امریکہ کے آگے نہیں جھکے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, جیسے تو مشکل سمجھتا ہے نا کہ پانی ٹھنڈا ہے تو وضو کے میں کریں گے, ساڈا بھی یہ حال ہوتا ہے. ایسے ہی 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جھکنا تو سیکھنا. ساڈے ہوتے جتنی بڑی پریشانی ہوئے نا, نماز پڑھ کے 2 نفل اسی نیت دین دینے نا, تو ہمیں آدھی پریشانی تو ہمیں ختم ہو جاتی ہے نا کہ نہیں معاملہ اللہ دے سپرد ہو گیا, اللہ حل کرے سی. تو اٹ ہیپنس. اسی طریقے سے یہ جدی پشتی غلامی جو ان ایم این ایز, ایم پی ایز, نوابوں, وڈیروں, مشیروں, یہ جو جن کے باپ دادا انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے, ان کے کتے نہلاتے تھے, اب یہ قوم ان کتے نہلانے والوں کے کتے نہلا رہی ہے. اتنا اپنا معیار گرا دیا اس قوم نے. اس قوم کو چاہیے کہ آج اپنے اور غیر کو سائڈ پہ رکھے اور کہے کہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار فقط رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت اور ناموس کی بنیاد پہ ہوگا. جو ان کے ساتھ وفادار ہے, if he is from PMLN, People's Party, PTI, Labek, JUI or from anywhere, if that particular person is sincere with the dignity and honor of Rasulullah alayhi salam, I would be the first one to support him. If someone denies the basic ideology of Pakistan, میرے ملک کے نظریے کا کوئی بندہ مخالف ہے, تو I would be the first one جو اس کو اپوز کرے گا, جو اس کا گریبان پکڑے گا. یہ قوم اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار اسلام اور پاکستان کی بنیاد پہ رکھ دے, ایک قوم سپر پاور بن سکتی ہے. اس قوم میں وہ ٹیلنٹ ہے.